سورہ فاتحہ اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے اوپن کرنا، کھولنا. اسی وجہ سے چابی کو عربی کے اندر مفتاح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ چابی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو کھول دیتی ہے. اب اس فتح یفتح سے بھی فاتحہ بنا، اور جو کسی علاقے کو کھولنے والا ہوتا ہے، جیتنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاتح. اس نے اس فلاں شہر کو کھول دیا، فتح کر لیا. تو اسی طرح فاتحہ کا معنی ہوتا ہے قرآن کو اوپن کرنے والی، اوپننگ سورہ آف دا قرآن. سورہ فاتحہ کا مطلب یہ چیز وہ ہے جو قرآن کو کھول رہی ہے، قرآن کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے. اس کتاب کا قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کا آغاز میں آنا بھی اس کی بڑی حکمت ہے. آغاز میں اس لیے آئی ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سمجھ لیجئے دعا ہے، اور اس دعا کا جواب یہ پورا قرآن ہے. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بحمد اللہ تعالی آج ہم سورہ فاتحہ سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. علوم قرآن سے متعلق کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کو عرض کرتا رہوں گا. جیسے قرآن کریم کے اندر کچھ موضوعات کا بار بار آنا، بار بار اس کا تکرار ہونا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس طریقے سے اور بھی انبیاء کے قصے ہیں، وہ مختلف سپاروں میں مختلف انداز سے بار بار اس کی تکرار ہوئی ہے. تو ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ اس کو کیوں کیا گیا، انشاءاللہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا علوم قرآن کے حوالے سے. اور انشاءاللہ آیتوں کی ترتیب اور جو ربط اس کے باہم ہے، سورتوں کا ربط جو باہم ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کے مقام پر بیان کریں گے. سوچا تو میں نے یہی تھا کہ میں آغاز میں اس کو بیان کر دوں، لیکن میں نے سوچا کہ جب وہ چیز آئے گی اس وقت بیان کروں گا تو لوگوں کو سمجھانے میں زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل موضوع ہے، ربط قرآن کا، نظم قرآن کا. آج ہم جو سورت پڑھنے لگے وہ سورہ فاتحہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم تلاوت کے شروع میں پڑھتے ہیں. سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے حبیب جب آپ قرآن پڑھیے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ سے پناہ مانگیے شیطان مردود کی. یعنی کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں یا آپ نماز پڑھتے ہیں تو شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ میں آپ عام امتی کی بات کر رہا ہوں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے تلاوت قرآن کے وقت بھی اور نماز کے وقت بھی. تو اس نے فرمایا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیے شیطان مردود سے. اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے ہی ابتدا، جو کہ رحمان بھی ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ڈفرینس آف اپینین ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے کہ نہیں ہے. اس بارے میں ڈفرینس آف اپینین. شافعی علماء اور دیگر علماء اور بصرہ کے قراء وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، احناف اور اس کے علاوہ جو کوفے کے قراء تھے وہ کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل الگ سے ایک آیت ہے، قرآن سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے، الگ سے ایک آیت ہے جس کو ہر سورت کی ابتدا کے اندر پچھلی سورت سے منفصل کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ پچھلی سورت ختم ہو چکی ہے اور ایک نئی سورت کی ابتدا ہو رہی. اور اس کے اوپر بڑی آسان ایک دلیل میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ یہ کہتے ہیں احناف کہ اگر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہوتی تو اس کے لیے پھر ہم جب نماز میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں تو پھر ہم ساری آیتیں بسم اللہ کی تو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ پارٹ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہوتی تو جس طرح الحمد سے لے کر وللضالین تک بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے جہری قرات کے اندر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل الگ وجود رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ایک مستقل وہ آیت ہے. ہر نیک کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں آیا کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا. تو اپنی عادت بنائیے، بچوں کا عادت ڈالیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، دروازہ کھولتے ہوئے، دروازہ بند کرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاڑی
آن کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادت بنائیے، اس طرح عادت بنا لیجئے بچوں کی بھی اپنی بھی، کہ جو بھی آپ کرنے جائیں اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کے نام سے ابتدا کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء نے ایک مسئلہ یہاں یہ بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ایک قرآن کی مستقل آیت ہے، تو جب قاری قرآن تراویح پڑھائے اور تراویح کے اندر الحمد سے شروع کرے اور پھر پہنچے ناس تک، تو اس پورے قرآن میں ایک مرتبہ بلند آواز سے 30 دنوں کے اندر یا 27 دنوں کے اندر جب بھی اس کو ختم کرنا ہے، ان 30 پاروں میں ایک مرتبہ بلند آواز سے نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ یہ مستقل آیت بھی تلاوت ہو جائے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو سورت کے شروع میں ہوتی ہے، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل میں 19 پارے کی آخر کے اندر لکھی ہوئی ہے. جب سلیمان علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا، ملکہ سبا کو خط بھیجا، اور خط کا جب آغاز ہوا تو آپ نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خط کے لیٹر کی ابتدا کے اندر آپ نے سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا، وہ قرآن نے بیان کیا. تو وہ تو سورۃ النمل کی ایک پارٹ ہے، لیکن یہ جو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے سورت کے شروع کے اندر، یہ باقاعدہ مستقل طور پر ایک آیت ہے. اس لیے جو حفاظ قرآن ہیں انہیں تراویح کے اندر ایک مرتبہ بلند آواز سے بھی تلاوت کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب تراویح پڑھاتا ہوں بحمداللہ تعالیٰ، یہ فقیہ جب پڑھاتا ہے تو اکثر میں جب، یہ میری عادت ہے سالوں سے، کہ کیونکہ ایک مسئلہ علم میں ہے بزرگوں کے توسل سے، تو میں پڑھتا ہوں اس کو سورہ اخلاص کے وقت. جب سورہ اخلاص پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو 3 دفعہ اس کو ہم پڑھتے ہیں. جب تراویح اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر آہستہ پڑھتے ہیں. جب تیسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. تو تیسری مرتبہ بسم اللہ بلند آواز سے کیوں پڑھا؟ تاکہ یہ مستقل آیت ہے تو یہ مستقل آیت بھی تراویح کے اندر تلاوت ہو جائے. تو لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ مستقل آیت بھی تلاوت ہو جائے. اب دوسری طرف آ جائیے سورہ فاتحہ کی طرف. سورہ فاتحہ، اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے اوپن کرنا، کھولنا. اسی وجہ سے چابی کو عربی کے اندر مفتاح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ چابی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو کھول دیتی ہے. اب اس فتح یفتح سے بھی فاتحہ بنا ہے، اور جو کسی علاقے کو کھولنے والا ہوتا ہے، جیتنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاتح. اس نے اس فلاں شہر کو کھول دیا، فتح کر لیا. تو اسی طرح فاتحہ کا معنی ہوتا ہے قرآن کو اوپن کرنے والی، اوپننگ سورہ آف دا قرآن. سورہ فاتحہ کا مطلب یہ چیز وہ ہے جو قرآن کو کھول رہی ہے، قرآن کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے. اس کتاب کا قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کا آغاز میں آنا بھی اس کی بڑی حکمت ہے. آغاز میں اس لیے آئی ہے سورہ فاتحہ کہ سورہ فاتحہ سمجھ لیجئے دعا ہے، اور اس دعا کا جواب یہ پورا قرآن ہے. یعنی کہ بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جیسے ہی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے تو الف لام میم سے لے کر ناس تک اللہ بتا دیتا ہے کہ صراط مستقیم کیا. یعنی کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اس دعا کا جواب کیا ہے؟ یہ پورا قرآن ہے. یہ پورا قرآن آپ کے سامنے. اچھا، پھر ان الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک جن موضوعات کو قرآن نے بیان کیا، جن چیزوں کو قرآن نے بیان کیا، اس کو سمرائز کر کے سورہ فاتحہ نے اپنے مضمون میں بیان کر دیا. یعنی اتنی جامع صورت ہے کہ یہ جو پورا قرآن ہے اس کا سارے علوم کو چند لفظوں میں سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا. وہ کیسے؟ اس صورت کا ایک عرب کے اندر ایک عادت تھی کہ جس چیز سے ان کو محبت زیادہ ہوتی تھی اس کا نام بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. جس کو بالکل آسان سمجھا دوں آپ کو میں، ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، نام رکھتے ہیں جمیل، لیکن ماں کچھ الگ نام سے پکارتی ہے، ابا کچھ الگ نام سے پکارتے ہیں، استاد الگ نام سے پکارتے ہیں. کیوں؟ محبت زیادہ ہوتی. تو عربوں کے اندر بھی عادت تھی، ہمارے کلچر کے اندر بھی عادت یہ ہے کہ نام تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن پکارنے کے لیے بہت سارے نام اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کے بیشتر نام ہیں. اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن کا مطلب قرآن کی اصل. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو پورا پڑھ لیجیے، اب اللہ کے دین کو پڑھ لیجیے، 4 چیزیں آپ کو ملیں گے اس میں. پہلی چیز، ہر شخص
اس بات کی گواہی دے دے کہ کائنات میں ہر چیز، ہر تعریف سب اللہ کے لیے، اس کی الوہیت کو بیان کرنا، اللہ کی الوہیت کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی شان کو بیان کرنا۔ دوسرا اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس دنیا کے بعد آخرت کا سلسلہ ہے جہاں ہمیں یہاں کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا۔ تو یہاں الوہیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الرحمن الرحیم میں بات ہو گئی، اللہ کی شان بیان ہو گئی، الوہیت بیان ہو گئی۔ اب آخرت کی بات کرنی ہے تو آخرت کی بات کرنے کے لیے مالک یوم الدین ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، سارا پاور ہے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاتھ میں ساری قضاء و قدر کے معاملات ہیں، اس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا۔ اور اس کی رسالت اور اس کے پیغمبروں کا جو معاملہ ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم میں ہو گیا، اور اس کے نافرمانوں کا کیا انجام ہونا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہو گیا۔ پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے اس میں ہے کیا، الوہیت ہے، وحدانیت ہے، شان الہی ہے، اس کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جانے پر معاملات ہیں، قیامت کے وقوع کے دلائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی عبادت کرنا، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اس کا آگے تفصیلاً بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ انبیاء کے قصے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور فرعون، قارون، یہ جو نافرمان تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کی باتیں۔ تو جو باتیں آگے ڈیٹیل سے ہیں اس کا اشارتاً ذکر پوری الحمدللہ۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ جو ہے سورہ فاتحہ قرآن کی اصل ہے۔ اب یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا سورہ فاتحہ پہلے پارے میں شامل ہے کہ نہیں، یہ الگ سے ایک صورت ہے۔ تو یہ میں آپ کے علم کے اندر بتاؤں کہ یہ پاروں کی تقسیم حضور کے دور کی نہیں ہے کہ پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ، یہ بعد کے لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے۔ رسول اللہ کے دور کے اندر جو قرآن مرتب کیا گیا وہ سورتوں کے لحاظ سے، الحمد سے لے کر ناس تک یہ ترتیب رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جو ترتیب کی ہے وہ ترتیب کی ہے سورت کی، سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، اس طریقے سے نا یہ سورتوں کی جو ترتیب ہے، ایک سورت کے بعد ایک سورت، ایک سورت کے بعد ایک سورت، یہ جو ترتیب ہے الحمد سے ناس تک یہ رسول کریم علیہ السلام نے کی۔ بعد کے لوگوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس کے جو ہے وہ 30 پاروں کے اندر اس کو منقسم کیا، یعنی پارے بنا دیے۔ اس طرح 7 منزلوں کا جو معاملہ یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ اس طرح رکوع کا جو مسئلہ ہے، یہ جو رکوع، ایک رکوع ہو گیا، 2 رکوع ہو گئے، 3 رکوع ہو گئے، اس سپارے کے اندر 16 رکوع ہیں، اس میں 20 رکوع ہیں، یہ رکوع بھی بعد میں علماء نے بیان کیے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے۔ رکوع بنانے کی بھی الگ الگ وجوہات تھی۔ کچھ نے یہ وجوہ لی کہ بھئی جہاں جہاں ایک رکعت میں جتنا پڑھا جا سکتا تھا سرکار نے یا صحابہ نے پڑھا، جہاں پر پہلی رکعت میں ختم کیا وہاں رکوع ہو گئے۔ دوسرے لوگوں نے بیان کیا کہ رکوع اس طرح تقسیم کیے گئے کہ جہاں پر ایک مضمون ختم ہوا، ایک بات ختم ہو گئی، اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے تو دوسری بات سے دوسرا رکوع شروع ہوا۔ اس کو اچھا ایک لطیف نقطہ اس میں دیکھ لیے، بعض اوقات لوگ بحث کرتے ہیں کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ رکوع آپ کو بتا دیتا ہے کہ تراویح 20 ہے، وہ کس طرح بتا دیتا ہے کہ علماء نے، ظاہر بات ہے رکوع کو 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال پرانے تو ہیں نہیں، رکوع تو علماء نے اور تابعین کے زمانے سے لوگوں نے بنائے، قرون اولیٰ کے بعد سے بنانا شروع ہوئے اور تقسیم ہو گئی۔ 27 رمضان کو عموماً جو ہے وہ قرآن ختم ہوتا ہے، اور تراویح شروع کب ہوتی ہے؟ پہلی کو، یعنی ہر رکعت میں 20 رکعت تراویح پڑھائیے اور ہر رکعت کے اندر ایک رکوع پڑھیے۔ روزانہ 20 تراویح ہوں اور ہر رکعت کے اندر ایک رکوع پڑھائیے تو کتنے ہو گئے؟ 20 رکوع روزانہ۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ 20 رکوع جب روزانہ ہو گئے تو 27 تاریخ کو جا کے ایک رکوع پڑھتے جائیے 20 رکعت پڑھاتے تو 27 تاریخ کو 540 رکوع مکمل ہو جائیں گے، اور قرآن میں 540 ہی رکوع ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو ملٹیپلیکیشن اس کی کر دیں، قرآن کی اگر آپ اس کی ملٹیپلائی اگر اس کو کریں آپس کے اندر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک رکوع پڑھ لیں اور روزانہ 20 رکعت تراویح، تو 27 کو 540 رکوع مکمل، اور تراویح بھی مکمل اور قرآن بھی مکمل۔ اور اب 8 رکوع والا معاملہ کر دیں آپ، 8 تراویح ہو، 8 تراویح میں ایک ایک رکوع پڑھتے جائیں تو 8 ہی رکوع ہوں گے۔ تو جن لوگوں نے
ان رکوعات کی ترتیب بھی دی ہے، اور 27 کو اگر ہم ختم قرآن کرتے ہیں تو یہ رکوعات کی ترتیب بھی ہمیں بتاتی ہے کہ 27 دن تک جو تراویح ہونی ہے ختم قرآن کے لیے وہ 8 والی نہیں ہونی ہے، کون سی ہونی؟ 20 والی ہونی۔ تو میں اسی پر موضوع پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل میں شروع کروں گا، کیونکہ ہم موضوعات تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ذوق سلامت رہے اور آپ کا دلچسپی سلامت رہے، اور ہم زیادہ علمی باتیں ایک ہی نشست میں کر دیں گے تو بہت سی باتیں ذہن سے نکل جائیں گی۔ تو اس لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھوڑا 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 کر کے روزانہ ہم دیتے رہیں گے، تاکہ قطرہ 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 علم کا آتا رہے تو دل منور ہوتا رہے، روحانی ہوتا رہے۔ تو پتہ چلا یہ سورت الگ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ یہ جو سورت ہے یہ ایک مستقل اپنی جگہ حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے نمازی کے لیے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہر نماز میں اس سورت کو پڑھنا، یعنی اس کے ساتھ پورے قرآن میں سے کچھ بھی لے لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو، لیکن یہ اتنی اہم سورت ہے کہ یہ تو لازمی پڑھنی ہے آپ کو۔ الحمدللہ پہلی رکعت میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اتنی اہم سورت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا ایک قافلہ ایک علاقے میں گیا، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، تو اتنے میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو تم میں سے کوئی ہے علاج کرنے والا؟ امام بخاری نے اس کو کتاب فضائل القرآن میں نقل کیا۔ تو ان میں سے ایک صحابی اٹھے اور گئے اور جا کر کہا میں تب علاج کروں گا کہ جب تم مجھے 30 بکریاں اس کے بدل میں دو گے۔ ایک روایت کے اندر آیا 100 بکریاں کے الفاظ، تو جب تم مجھے 30 بکریاں یا 100 بکریاں دو گے تو میں پھر تمہیں جو ہے وہ علاج کر دوں گا۔ لوگ جو صحابہ دوسرے تھے وہ حیران ہونے لگے، کیونکہ صحابہ ان صحابی کو اس تعارف سے نہیں جانتے تھے کہ وہ ان چیزوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ وہ گئے، علاج کر کے آئے، واپس آئے تو ان کے ساتھ 30 بکریاں تھیں، اور ابو داؤد کی روایت کے اندر 100 بکریاں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے لوگوں نے پوچھا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا ان سے کہ تم نے کیا کیا کہ تم علاج کر کے آ گئے، اور یہ 30 بکریاں اور 100 بکریاں جو تم لے کر آئے اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ علاج ٹھیک ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو علاج نہیں آتا، میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا، تو اللہ نے اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کا جو اثر تھا زہر کا وہ ختم فرما دیا۔ تو امام بخاری نے لکھا کہ سورۃ فاتحہ سورۃ الشفا بھی ہے، کہ اگر کسی دیوانے پر، اگر کسی مجنون پر، کسی پاگل پر، کسی بیمار پر اس سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دم کی برکت سے جو ہے وہ سامنے والے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ پڑھ دیں اور کہیں حضرت شفا نہیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ تھی تو سورۃ فاتحہ لیکن پڑھنے والا بھی پھر صحابی تھا۔ تو قرآن کی بڑی برکت ہے، لیکن دم کرنے والے کا بھی اثر ہوتا ہے نا کہ وہ کتنا نیک ہے۔ ایک دم کرنے والا جعلی آدمی ہے، دم کرنے والا جو ہے وہ بے عمل آدمی ہے، گناہگار سیاکار ہے، بے نمازی ہے، اور شریعت مطہرہ کا مسخرہ مذاق اڑانے والا شخص ہے، تمسخر کرنے والا شخص ہے۔ وہ اگر قرآن پڑھے گا تو بات کیا ہوگی کہ پڑھ تو چیز صحیح رہا ہے لیکن بندہ صحیح نہیں پڑھ رہا، اثر نہیں آئے گا۔ تو اثر کے لیے عمل بھی بڑا ضروری ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نا عامل، عاملین کیا ہوتے ہیں؟ عاملین وہ ہوتے ہیں جو اس کے پڑھنے والے بھی ہوں اور شریعت مطہرہ پر بھی عمل کرنے والے۔ تو اگر بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ تو سبحان اللہ کہہ کر بھی پھونک مار دے تو برکت ملے گی انشاءاللہ۔ اور بندہ اگر بے نمازی ہے تو پورا قرآن پڑھ لے، اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اس پر اثر نہ ملے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم رمضان میں 3 4 مرتبہ قرآن ختم کر دیتے ہیں اور عید کے دن بھی اس کی روحانیت کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے لفظوں کو پڑھا، اس سے روحانیت کو نہیں لیا اور اپنے عمل کو سیدھا نہیں کیا۔ تو آخری بات کی طرف چلتے ہیں دوستوں، یہ سورہ فاتحہ کو یاد کیجئے۔ جیسے بسم اللہ کے اندر میں نے کہا کہ ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور اگر کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جائے گھر کے اندر اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیجئے۔ حدیث کہتی ہے انشاءاللہ اللہ اس سورت کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.